بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء کرام، عزیز طلباء، میں آپ کو دوبارہ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، خوش و خرم رہیں، دین و دنیا اللہ آپ کو بہترین عطا فرمائے۔ میرے پیارے بچوں، آج انشاءاللہ مضمون اردو میں ہم دو کام انشاءاللہ سیکھیں گے۔ پہلا جو کام ہے وہ اس کا تعلق کل کے سبق سے ہے۔ ترتیبی اعداد میں انشاءاللہ آج ہم 31 تا 50 یعنی فرام 31 ٹو 50، اردو میں ترتیبی اعداد میں لکھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے بیٹا کہ ہم مختلف رنگوں کے اردو زبان میں نام لکھنا سیکھیں گے۔ مختلف رنگوں کے نام اردو زبان میں لکھنا سیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ قومی زبان کو مکمل دلچسپی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی محنت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کی محبت کو اللہ پاک سے مانگتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک جو ہے ہم سے دین کا کام لے لیں، اللہ پاک ہماری دنیا آخرت سنوارتے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پر سلائیڈ نمبر 2 ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بیٹا۔ اس میں کل کے سبق سے ہمارا جو ہے ربط ہے، تعلق ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم نے 5 جو ہے وہ جو اعداد ہیں وہ میں نے جو ہے ٹائپ کیے ہیں بیٹا۔ ترتیبی اعداد کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جو ہے انشاءاللہ 31 تا 50 جو ہے نا اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سلائیڈ میں جو ہے 31 تا 35 موجود ہیں، یعنی فرام 31 ٹو 35 ہیں۔ تو اس میں آپ لوگ دیکھیے غور سے کہ سب سے پہلے جو اہم بات یہ ہے کہ بائیں جانب آپ کے لیفٹ سائڈ پر 3 جو ہے، جو کہ 2 شوشوں کے بعد تیسرے شوشے کے بعد نیچے کی طرف آتا ہے بائیں جانب، پھر مکمل ہوتا ہے۔ اس کی بھی آپ نے مشق کرنی ہے انشاءاللہ، خوب مشق کرنی ہے اللہ سے مانگ مانگ کے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کی محنت کو قبول کرے۔ تو بائیں جانب 3 ہی لکھا ہوا ہے شروع سے آخر تک۔ اب دائیں جانب یعنی ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف اگر آپ نے 31 لکھنا ہے، 31 ہے وہ، تو 1 آئے گا۔ 31 کے لیے دائیں جانب 1 آئے گا۔ اس کے بعد ہے 32 یعنی 32، اس کے لیے 2 لکھیں گے اردو میں۔ 32 کے لیے کیا لکھیں گے؟ 2۔ اور 33 یعنی 33 کے لیے دائیں اور بائیں جانب دونوں جو ہے وہ 3 لکھا جائے گا اردو زبان میں۔ اس سے آگے جو ہے وہ دائیں جانب جو ہے وہ 4 لکھا جائے گا، اسی طرح تھوڑا سا زیادہ کرف دے کے پھر جو ہے 4 کو لکھنا ہے اردو زبان میں، تو یہ 34 کہلاتا ہے، 34۔ اس کو لفظی صورت میں بھی انشاءاللہ کچھ روز میں ہم انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اچھا، 35 کے لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ 3 تو بائیں جانب ٹائپ ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب دائیں جانب آپ نے اردو زبان میں اس کے قریب تھوڑا سا فاصلہ دے کے، بالکل معمولی سے دے کے 5 لکھنا ہے، تو یہ اردو زبان میں کہلاتا ہے 35۔ کیا کہلاتا ہے؟ 35۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، مکمل دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔ پیارے عزیز طلباء کرام، اب آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی اسکرین پہ سلائیڈ نمبر جو ہے وہ 3 جو ہے وہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سلائیڈ میں فرام 36 ٹو 40، فرام 36 ٹو 40 یعنی 36 سے لے کے 40 تک، 36 سے لے کے 40 تک جو ہے وہ اعداد جو ہے وہ موجود ہیں۔ اچھا میرے پیارے بچوں، آپ دیکھیے کہ اس میں 36 سے لے کے 39 تک، ٹھیک ہے، فرام 36 ٹو 39 جو ہے، جو 3 ہیں جو اردو میں لکھا گیا ہے وہ بائیں جانب لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یعنی آپ جب اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر آپ کی 3 جو ہے وہ ابتدائی 4 لائنوں میں لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ اب اگر 3 کے دائیں جانب 6 لکھ دیا جائے، ٹھیک ہے بیٹا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ 36 یعنی 36۔ اور اگر 3 کے دائیں جانب 7 لکھ دیا جائے تو وہ کہلائے گا 37، 37۔ اور اگر جو ہے اس کے 3 کے دائیں طرف اگر 8 لکھ دیا جائے اردو زبان میں، ٹھیک ہے بیٹا، 8 کا عدد لکھ دیا جائے تو یہ جو ہے 38 کہلائے گا، 38۔ اور 39 یعنی 39 کو لکھنے کی صورت آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن جو ہے وہ 3 کے دائیں جانب 9 لکھا جائے گا، 3 کے دائیں جانب 9 لکھا جائے گا، جس کو 39 کہتے ہیں۔ اور آخر میں 40 جو ہے بالکل مختلف ہو گیا،
بائیں جانب جو ہے آپ کے اسکرین کے لیفٹ سائڈ پہ 4 لکھا ہوا ہے، اسی طرح کرو دے کے اس کو صحیح لکھنا ہے، ٹھیک ہے. ٹائپ تو آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے نا، درست ہوتا ہے، لیکن لکھنا جو ہے اس کی مشق کرنی ہے، اور اس کے دائیں طرف جو ہے وہ اردو میں ڈاٹ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ کیا کہلائے گا؟ 40، 40 یعنی 40. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. محترم طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائڈ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں بیٹا. اس میں فرام 41 ٹو 45 جو ہے وہ اسکرین پہ موجود ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ لوگ جو ہے نا ماشاء اللہ سے مجھے امید ہے کہ مکمل دلچسپی کے ساتھ آج کے سبق کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور اپنے اذہان میں بٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی اپنے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں. اچھا پیارے بچوں، دیکھیے اب اس سلائیڈ میں بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں فرام بگننگ ٹو اینڈ. اینڈنگ جو ہے فرام بگننگ ٹو اینڈنگ جو ہے 4 لکھا ہوا ہے اردو زبان میں 4، اور وہ آخر تک وہی لکھا ہوا ہے. بائیں جانب دیکھیں اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ ہر ٹیبل میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر باکس میں 4 جو ہے وہ بائیں جانب لکھا ہوا ہے. اگر 4 کے سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی اس کے دائیں جانب اگر 1 لکھ دیا جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ 41، 41 یعنی 41. اگر اس کے دائیں جانب اس سے نیچے آ جائیے، اگر 2 لکھا ہوا ہے اردو زبان میں جس کا اختتام بائیں جانب ہوتا ہے، 2 اس طرح لکھی جاتی ہے اس کی صورت، تو یہ ہے 42، 42، 42. اور اگر 3 لکھا ہو اس کے دائیں جانب تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ 43، ٹھیک ہے، 43، 43. اور اگر 2 مرتبہ 4 ایک ساتھ لکھا ہے قریب قریب اردو زبان میں تو وہ کہلاتا ہے 44، 44، 44. اور اگر 4 کے دائیں جانب 5 لکھا ہوا اردو میں تو یہ کہلاتا ہے 45، 45 یعنی 45. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ ماشاءاللہ سلائڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں بیٹا. اس میں فرام 46 ٹو 50 کاؤنٹنگ میں فرام 46 ٹو 50 ان انگلش، اور اردو زبان میں 46 تا 50 موجود ہیں، 46 تا 50 موجود ہیں. اچھا اگر ہم غور سے دیکھیں تو ابتدائی 4 لائنوں میں شروع کی جو 4 لائنز ہیں اس میں جو 4 لکھا ہوا ہے وہ بائیں جانب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اور اگر جو ہے 4 کے دائیں جانب نمبر سب سے اوپر جو لکھا ہے اگر 6 لکھ دیا جائے اردو میں تو انگلش میں اس کو کیا کہیں گے؟ 46. لیکن اردو میں کیا کہیں گے؟ 46، 46، ٹھیک ہے. اور اگر 4 کے دائیں جانب 7 لکھ دیا جائے اردو زبان میں تو وہ کہلائے گا 47، 47. اور اگر 4 کے دائیں جانب 8 لکھ دیا جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ 48، 48، 48. اور 47 کو کہیں گے 47، ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اگر 4 کے 4 لکھا ہوا ہے اور اس کے دائیں جانب تھوڑے سے فاصلے پہ معمولی سے فاصلے پہ 9 لکھ دیا جائے تو وہ کہلائے گا 49. کیا کہلائے گا؟ 49. اور آخر میں بالکل صورت تبدیل ہو جائے گی اور 5 لکھا ہوا ہے بائیں جانب اردو میں 5 لکھا ہوا ہے اور اس کے دائیں جانب جو ہے وہ 0 لکھا ہوا ہے اردو زبان میں ڈاٹ کی صورت میں، ٹھیک ہے بیٹا. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ 50، 50 مینس 50. جزاکم اللہ خیر. آج کا سبق ختم ہوا. اب ہم تفویض کار کی طرف بڑھ رہے ہیں. عزیز طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائڈ نمبر 6 دیکھ رہے ہیں جس میں آج کی ایک اور ایکٹیویٹی ہے جس میں جو کلرز نیمز ہیں یعنی اردو میں مختلف رنگوں کے نام میں نے ٹائپ کیے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ میں نے پکس بھی پیسٹ کی ہیں. اس سے ریلیٹڈ جو تصاویر ہیں اس سے متعلق ان کو میں نے پیسٹ کیا ہے، چسپاں کیا ہے بیٹا. اس کو بھی غور سے دیکھیے. نمبر 1 پہ لکھا ہے دیکھیے سفید، سفید جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ وائٹ. نمبر 2 پہ لکھا ہے سیاہ یا کالا، سیاہ یا کالا دونوں درست ہیں، ٹھیک ہے، بلیک جسے کہتے ہیں. نمبر 3 پہ لکھا ہے سبز یا ہرا، سبز یا ہرا یعنی گرین کلر، ٹھیک ہے بیٹا. نیلا جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں بلو، نیلا جسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بلو کلر. اور اس آخر میں اس سلائیڈ میں لکھا ہے پیلا یا زرد، پیلا یا زرد یعنی یلو. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. پیارے عزیز طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 7 دیکھ رہے ہیں بیٹا. مختلف رنگوں کی ایکٹیویٹی کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے دیکھیں. نمبر 6 پہ یعنی اس سلائیڈ کے مطابق جو ہے سب سے پہلے جو لکھا ہے لال یا سرخ، لال یا سرخ ریڈ کلر کو کہتے ہیں.
اس کا اگلا لکھا ہوا ہے، اس سے نیچے لکھا ہے بھورا یا قطہئی، بھورا یا قطہئی یعنی براؤن کلر، اور اس سے نیچے لکھا ہے جامنی، جامنی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے جامن کا کلر ہوتا ہے نا بیٹا، اور اس سے نیچے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے بیٹا، یعنی پرپل کو کہتے ہیں جامنی، پرپل، پرپل۔ اچھا اس کا اگلا یہ ہے گولڈن کلر، ٹھیک ہے بیٹا، گولڈن کلر اردو میں کیا لکھا ہے؟ سنہری کلر، سنہری، گولڈن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سنہری۔ اور جو گرے کلر ہے بیٹا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرمائی، گرے کلر کو کیا کہتے ہیں؟ سرمائی۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ۔ محترم طلباء کرام، اب آپ لوگ ماشاءاللہ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 8 دیکھ رہے ہیں بیٹا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اور اس کی ریکارڈنگ پسند آ رہی ہوگی، اور آپ لوگ مکمل دلچسپی سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ ضرورت پڑی تو بعد میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ سیکھنے کی غرض سے۔ اسی طرح میں نے جس طرح کہ سلائیڈ نمبر 6 اور 7 میں رنگوں کے نام لکھے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ میں نے جو ہے وہ تصاویر کو بھی چسپاں کیے ہیں، پیسٹ کیا ہے پکس کو، ٹھیک ہے بیٹا، اس کو بھی دیکھیے بخوبی۔ اور کچھ رنگوں کے دو نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کو دو دو علیحدہ علیحدہ ناموں سے پکارا جائے، دو کے دونوں درست ہوتے ہیں۔ اچھا اس سلائیڈ میں، سلائیڈ نمبر 8 میں سب سے پہلے لکھا ہے گلابی، گلابی جس کو انگلش میں کہتے ہیں پنک، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلا ہے اس سے نیچے نارنجی، نارنجی یعنی اورنج کلر، اورنج کلر۔ اس سے اگلا ہے گورا، یعنی کسی انسان کا گورا رنگ ہوتا ہے نا، وہ جب دیکھیں میں نے کچھ اس سے متعلق بچوں کی تصاویر پیش کی، ایک بچے کی تصاویر پیش کی ہیں، ایک دو بچوں کی، اسے غور سے دیکھیے، گورا رنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور ایک ہوتا ہے فیروزی رنگ، فیروزی کلر، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور جو ہے انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، اب ہم تفویض کار کی طرف بڑھ۔ پیارے بچوں، آج کا جو تفویض کار ہے یعنی گھر کا کام، ہوم ورک، وہ یہ ہے کہ آپ نے ترتیبی عادات کو مزید 2 صفحوں پہ اس طرح لکھنا ہے کہ ایک صفحے پہ 31 تا 40، 31 تا 40، اور دوسرے صفحے پہ 41 تا 50، دوسرے صفحے پہ 41 تا 50 انشاءاللہ نہایت خوبصورتی سے، عمدگی سے لکھنا ہے انشاءاللہ، خوبصورتی کا خیال رکھنا ہے، اور فہرست کو برائے کرم جس طرح میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اس کو بخوبی دیکھیے، دوبارہ دیکھیے، کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھیے، اور اسی ترتیب فہرست کو مکمل کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کاپی پہ پیجنگ ہوئی ہوئی ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ فہرست نمبر ڈالیں، نمبر شمار ڈالیں، تاریخ لکھا کریں، صحیح ہے، گھر کا کام لکھا کریں اگر گھر کا کام ہے، اور جماعت کا کام ہے تو جماعت کا کام لکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور نامکمل کام اگر کوئی ایسا کام ہے جو نامکمل ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔